اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت 170۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ یا ایہا الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم الیہ جمیعا فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ واما الذین استنکفوا واستکبروا فیعذبہم عذابا علیما ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یقیناً آ گئے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ، حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ فآمنوا خیرا لکم، بس ایمان لے آؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کر دو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پس اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ پر لیکن حق۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول تھے اللہ کے اور اس کا کلمہ تھے۔ القاہا الی مریم، جو اس نے ڈالا مریم پہ، اور وہ روح تھے اس کی جانب سے۔ وآمنوا باللہ ورسلہ، بس ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو تین۔ وانتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ، بہتر ہے یہ تمہارے لیے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو وہ معبود واحد ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ کہ اس کا کوئی اولاد ہو، بیٹا ہو۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کفی باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ تعالیٰ وکالت کے لیے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، عار نہیں سمجھتے مسیح کہ ہو جائیں وہ بندے اللہ کے اور نہ فرشتے مقرب۔ ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جس نے بھی عار سمجھا اس کی بندگی سے۔ ویستکبر، اور تکبر کیا۔ فسیحشرہم الیہ جمیعا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، فیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ ویزیدہم من فضلہ، اور ان کو اور زیادہ دے گا اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور جنہوں نے اللہ کی عبادت کرنے میں عار سمجھا اور تکبر اختیار کیا،
فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب علیم دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور یہ نہ پائیں گے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ مددگار۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی تھی کہ یہ کلام جو ہے، یہ پیغام جو ہے حق ہے، اور اس نے اپنے علم سے اس کو نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ پھر فرمایا گیا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش کو اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، تو وہ دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گئے، دور کی گمراہی میں۔ ان الذین کفروا، پھر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش کو اختیار کر لیا اور ظلم کیا، مقصد حق کو اپنا مقصد نہ بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرے گا، اور نہ ان کو ہدایت دے گا زبردستی، اور اگر راستہ ان کو بتائے گا تو جہنم کا راستہ ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آج سامعین کرام ایک ایسا جملہ ہے سب سے پہلی کی آیت میں، جو کہ جس میں آپ ہم سب شامل ہیں، کیونکہ اس میں خطاب جو ہے یا ایھا الناس سے ہے، اے لوگو۔ یا ایھا الناس قد جاءکم، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تمہارے پاس دیکھو رسول آ گیا حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، تو اس پر ایمان لے آؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ سامعین کرام، جو شان نزول میں جو بھی اس کے جن حالات کے تحت یہ نازل ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ نساء مدنی صورت ہے، اور خطاب چلا آ رہا ہے اہل کتاب کا، اور یہ سارا مضمون یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، یہاں سے یہ مضمون شروع ہوا ہے۔ اہل کتاب سے، اہل کتاب کا حال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ ظاہر ہے مدینے کی جو ریاست تھی تو اس میں یہود کے قبیلے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا، اکثریت، ان میں سے اکثریت نے۔ تو اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے یہاں۔ اس آیت کے بعد جو ہے وہ پھر ان سے براہ راست خطاب ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ سامعین کرام، بات یہ ہے، ایک میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، آج کا جو سبق ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، کہ اے لوگو، اللہ کی طرف سے رسول آ گیا ہے حق لے کے تمہارے رب کی طرف سے، تو اس پہ ایمان لے آؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب ہم آپ جو بھی اس آیت کو سنے گا یا تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ آیت میرے لیے نہیں ہے، یہ تو اس وقت کے یا تو یہود کے لیے تھی، یا جو ایمان جنہوں نے نہیں لایا ہے آج، مثال کے طور پہ، اگر ویسے تو عام طور پہ یہ ایک طریقہ کار ہے سامعین کرام، یعنی جو تفسیریں کی جاتی ہیں کہ شان نزول کے مطابق ہی قرآن کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہاں اس وقت کے حالات کے مطابق اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی الا ماشاءاللہ۔ اب جو یہ آیت ہے یا ایھا الناس، تو ٹھیک ہے، ہم یا ایھا الناس میں تو شامل ہیں، لیکن ہم تو ایمان لے آئے ہیں، فآمنوا خیر لکم، ہم تو اللہ تعالیٰ ایمان کا مطالبہ کر رہا ہے کہ رسول پہ جو تعلیم نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں۔ تو ہم میں سے، میرا نہیں خیال کہ یعنی کچھ اشاریے میں لوگ ہوں گے جو اس بات کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کو اپنی طرف متوجہ کریں، اس آیت کو
اپنی طرف متوجہ کرے یا اپنے آپ کو اس کا مصداق جانے، اور باقی یعنی اشاریہ کچھ فیصد لوگ ایسے ہوں گے، یا لاکھ میں کہہ رہا ہوں کہ لاکھ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ظاہر ہے 20 کروڑ کی آبادی ہے تو، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس آیت کو اپنے اوپر نہیں لیں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے یہ آج کل کے یہود کے لیے، نصارہ کے لیے، ہندوؤں کے لیے اور بدھ مت والوں کے لیے، جو بھی غیر مسلم ہیں ان کے لیے، کیونکہ یہاں تو ایمان کا بھی ذکر ہے اور انکار کا، کفر کا بھی ذکر ہے، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، تو اپنے آپ کو اس میں سے ایسے نکال دیں گے، یعنی اس آیت کو اپنی طرف بہت سے لوگ متوجہ نہیں کرتے، کہنے کا مقصد یہ ہے ایسی بات نہیں ہے۔ سامعین اکرام، میری گزارش یہ ہے، اور دوبارہ میری گزارش یہ ہے کہ اس آیت کو اچھی طرح سوچیں، سمجھیں، بلکہ اپنی ایمان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے اسلام کے حساب سے یا کیا۔ تو بات یہ ہے، جو سچی بات ہے اور حقیقی بات ہے، کہ ہمارے ماں باپ، ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ایک سوال ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے اور ہم مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ واحد وجہ یہ ہے، واحد وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان اسی لیے کہلاتے ہیں کہ ہم مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، اور بچپن سے انہوں نے ہمیں کلمہ وغیرہ سکھا دیا، رٹا دیا، بلکہ نماز کی عادت ڈال دی۔ مثال کے طور پہ جن لوگوں کو، اکثریت کو تو نماز کی عادت نہیں ہے، روزے کی عادت ڈال دی، نماز کی عادت ڈال دی، اس دین پر ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ دین ہے کیا چیز، اس کا پیغام کیا ہے، اس کا مطالبہ ہم سے کیا ہے، یہ اس کی دعوت کیا ہے، یہ کس طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے لطف کیا ہے، اس کا مزہ کیا ہے، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ سامنے یعنی اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، مسلمان ہے، کلمہ ہمیں ازبر ہے، رٹا ہوا ہے، کلمے کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم اکثریت کو کہ حقیقی مطلب کیا ہے کلمے کا۔ اکثریت کو کلمے کا یعنی لفظی مطلب تو آتا ہوگا، لیکن حقیقی مدعا اس کا کیا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے، اور اس میں کیا مضمون ہے اس کلمے میں، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، لیکن ہم نے اسلام کو سوچ سمجھ کر قبول نہیں کیا۔ اگر ہم یہودی کے گھرانے میں پیدا ہوتے تو یہودی ہوتے، ہندو کے گھرانے میں پیدا ہوتے، جیسے کہ ہندوستان میں آپ دیکھیں ہندوؤں کی تعداد کتنی ہے، انہوں نے یعنی اپنے دین پر انہوں نے بھی نہیں سوچا ہے۔ یعنی ہندوؤں، ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہندو نے یعنی اکثریت نے اپنے مذہب کے متعلق سوچنے پہ تکلیف گوارا نہیں کی انہوں نے۔ وہ اس لیے ہندو ہیں کہ ان کے ماں باپ ہندو تھے، باقی ان کو نہیں معلوم کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، ان کی کتابوں کا مطالبہ کیا ہے۔ اکثریت جو ہے ان سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کے کتنے خدا ہیں، تو مختلف تعداد بتائی جائے گی۔ کوئی کہے گا ہمارے 10 ہیں، کوئی کہے گا ہمارے 1000 ہیں، کوئی کہے گا 33 کروڑ تک تعداد بتائی جاتی ہے ہندوؤں کی خداؤں کی، یعنی مختلف اس میں وہ ہے، لیکن کوئی اپنے دین کی حقیقت سے ہندوؤں میں بھی واقف نہیں ہے۔ تو ہمارے ایمان کی کیا حقیقت ہے، یہ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ واحد حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، کلمہ ہمیں رٹا دیا گیا،
نماز ہمیں یاد کرا دی گئی، روزے کا موسم آتا ہے تو روزہ رکھ لیتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں تو حج کر لیتے ہیں، اور زکوٰۃ آتی ہے تو زکوٰۃ بھی دیتے تھے. لیکن یہ سارے ارکان جو ہے یہ ہم عادتاً کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنے کو کہا جا رہا ہے، لیکن سوچ سمجھ کے کسی نے نہ کلمے کا یعنی اسلام پر ایمان ہم سوچ سمجھ کر نہیں لائے ہیں. یہ باتیں جو ہے ذرا نوٹ کر لیں. ہمارا ایمان جو ہے سوچا سمجھا نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے. ہمیں ان کے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمیں ان کی سنتوں کے بارے میں تو بتاتے ہیں کہ ان کی پیاری پیاری سنتیں اور اس کی اتباع کرنی چاہیے، لیکن ان کے پیغام کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے. اور آپ کو ابھی جو میں یہ تذکرہ کیا تھا یہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس، اس میں نے ایک مضمون اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو اس کو آپ سن لیں کہ انسان کا مقصد زندگی کیا ہے. یعنی انسان کے مقصد زندگی کے بارے میں بھی ہم کلیئر نہیں ہیں. ہمارے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اگر آپ پوچھیں تو یہی آیت کوٹ کرتی ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی کتابوں میں بھی آپ دیکھیں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ ابھی میں دوبارہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن اس کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم کہ عبادت کا مقصد کیا ہے. حکم تو ہے عبادت کا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے عبادت کی، اس کا انجام کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم. تو یہ ایسی ایک صورتحال ہے سامعین اکرام جو بالکل واضح ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ جدی پشتی دین ہے. اس دین کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے، اس کلمے کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. سوچنے کو اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف یہ باتیں تجسس سے سنیں گے، لیکن پھر بھی وہ یہ تقریر سن کے بس بند کر دیتے کہ ہاں یار بڑی اچھی تھی، یہ تھی، اچھی تھی یا اچھی نہیں تھی. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو تو بہت بری لگتی ہوں میری باتیں، لیکن یہ لوگ یہ سوچنے پر آمادہ نہیں ہے. کلمے کا مطلب سوچنے پر آمادہ نہیں ہے. لوگ دین کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، عبادت کا مقصد جاننے کو آمادہ نہیں ہے. سامعین اکرام ایک اور بات اگر پتہ چل بھی جائے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو دین کی حقیقت کا اگر پتہ چل بھی جائے، کلمے کا مطلب اگر پتہ چل بھی جائے، تب بھی وہ اس کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو الہ واحد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سامعین اکرام اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اگر آپ الہ بنا لیں تو پھر آپ کو اللہ کو مقصود بھی بنانا ہوگا، کیونکہ مقصود ہی معبود ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے کہ مقصودوں کا معبودوں کا، یہ ان کا مقولہ ہے لیکن حقیقت ہے کہ آپ تو جس چیز کو پسند کرتے ہیں اسی کے لیے آپ زندگی گزاریں گے. آپ کی محبت تو دنیا اور ما فیہا سے ہے. آپ اپنی پوزیشن آپ دیکھیں، لوگوں کی ایک پوزیشن ہے، خواہ وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، ان کا ایک لائف سٹائل ہے، ان کی ایک پوزیشن ہے. وہ پوزیشن ہم اسلام کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے پر تیار نہیں ہے. بہت سے لوگ اسلام کے دعوے کرتے ہیں لیکن اپنی ظاہری حیت کو، اپنی شکل و شباہت کو، عورتیں اپنے حجاب کی پابندی کو، لباس کی پابندیوں کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے. مرد بہت سے اکثریت میں مرد یہ ہیں کہ وہ اپنی ظاہری شخصیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کے مطابق ڈھالنے پر تیار نہیں ہے. سامعین اکرام پھر بات آگے آپ بڑھائیں. اپنی شخصیت کے بعد آپ کے جو سامنے جو چیزیں ہیں، آپ کے پاس کرسی ہے، عہدہ ہے،
آپ کا کاروبار ہے، آپ اپنے مرضی سے کاروبار کر رہے ہیں، آپ دین کے مطابق کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اذان ہوتی ہے، آپ کی جو ہے آپ کے کان پہ جوں نہیں رنگتی، نمازوں کو آپ مؤخر کرتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی ایسی صورتحال ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہماری توجہ ظاہر کی طرف ہے، اپنی شخصیت کے بعد آ جاتی ہے اپنی اگر بچے چھوٹے ہیں ماں باپ آ جاتے ہیں، وہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر ماں باپ جو ہیں وہ روشن خیال ہیں تو بچے بھی پھر روشن خیال بن جاتے ہیں، بچے بھی روشن خیال بن جاتے ہیں۔ روشن خیالی سے آپ میری مراد سمجھ رہے ہوں گے۔ پھر جو ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، پھر جو ہے بیوی کا ایک کردار آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر بیوی کے بعد پھر بچے ہوتے ہیں، بچوں کا ایک کردار آ جاتا ہے سامنے۔ ان چیزوں میں انسان اپنی توجہ کھو کے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور آہستہ 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 جو ہے وہ زندگی کی سانسیں جو ہیں اس کی گھٹتی رہتی ہیں، جو معین سانسیں ہیں، اور پھر یہ چلا جاتا ہے۔ یعنی اس دنیا کو، اپنے جسم کو، بیوی کو، بچوں کو، مال کو، دولت کو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ملک کے راہی عدم ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے ایمان کی حقیقت کو ذرا تلاش کریں کہ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں، کیا ہم مرد مومن کہلانے کے قابل ہیں۔ انسان کا رتبہ جو ہے وہ تو خلیفۃ اللہ کا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یا کم از کم یعنی اس بات کا دعویٰ کرنا تو مثال کے طور پہ وہ ہوگا، لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، یا کوشش کرتے ہیں خلیفۃ اللہ بننے کی؟ ہم تو مالدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تو دنیاوی وسائل یہ اکٹھا کرنے کی، مال و دولت اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تکاثر جو ہے، مال و دولت کی بہتات، اس کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، اور یہاں تک تم غافل رہتے ہو کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو، حتی زرتم المقابر۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کا تھوڑا سا خیال کر لیں، ایسا ہی ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ الہاکم التکاثر کلا سوف تعلمون، تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ تم اپنے مقصد سے غافل ہو کے تو جہنم کے راستے پر چل پڑے ہو۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، جس نے اپنے مقصد زندگی کو اپنا مقصد زندگی نہیں بنایا اور باطل مقاصد کے لیے اس نے زندگی گزار دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ابھی مضمون گرزا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو گمراہ ہو گئے ان کی میں بخشش نہیں کروں گا۔ سامعین اکرام، زبانی دعووں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ۔ تمہاری امیدوں، اے مسلمانوں، تمہاری امیدوں کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا نحن ابناء اللہ واحباؤہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ ہمیں دوزخ اگر چھوئے گی بھی چند دن ہوں گے، پھر ہم جائیں گے جنت میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔
تمہاری امیدوں، اے مسلمانوں ہماری کیا امیدیں؟ ہماری امیدیں یعنی ایسی صورتحال کے باوجود سامعین کرام ہماری امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں ہم گناہ کیے جائیں گے وہ بخشتا رہے گا، یہ ہمارا سوچ ہے۔ پھر بہت گناہ گار ہوئے تو اللہ کے رسول جو ہے وہ شفاعت ہے، وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک تمام امت کو بخشوا نہ لیں۔ شافع محشر جو ہے یقیناً ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے لیے ہے، یہ رسمی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ان کے متعلق تو کہیں گے وہ کہ یہ میری امت نہیں ہے، اس کو لے جاؤ۔ فرشتے کہیں گے یہ آپ کی امت ہے، کہہ رہے ہیں نہیں یہ میری امت نہیں ہے۔ کل امت یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہر امتی جنت میں جائے گا لیکن جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور انکار کس نے کیا اور جنت میں کون جائے گا؟ انہوں نے کہا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کا راستہ اختیار کیا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ انکار ہے۔ جنہوں نے میری طریقے پر عمل نہیں کیا، میرے راستے پر نہیں چلے، اور پھر ہم افسوس کریں گے یا لیست مع الرسول سبیلا، یہ افسوس ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ سامعین اکرام عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ حقائق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ ہم نے جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ زبانی دعوے پہ آپ جنت میں چلے جائیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شرائط بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عمل صالح کی شرط لگاتا ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھ لیں ایمان کے ساتھ عمل صالح جو ہے شرط ہے۔ عمل صالح ہو نہیں سکتا سامعین اکرام کہ جب تک آپ ایمان کے تقاضوں کو نہ جانیں، ایمان کا مطلب آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ ایمان کیسے لائیں گے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ او کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دعوی ایمان تو کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ لوگ شریک بھی ٹھہرا رہے، یعنی شرک بھی کر رہے ہیں، دعوی ایمان کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں۔ تو جس نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو شرک تو ناقابل معافی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ خواہشات نفس کا راستہ اختیار کر لینا یہ شرک ہے، یہ نفس کی عبادت ہے، نفس کی بندگی ہے۔ ارأیت من اتخذ ہواہ الہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کے قانون کے مطابق یہ شخص گمراہ ہو گیا ہے۔ تو سامعین اکرام یہ میں تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے قد یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اس کو براہ کرم اس آیت کو اپنی طرف متوجہ کریں، اپنے آپ کو تولیں، کیونکہ یا ایھا الناس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ اب یہ ہے تقاضا کیا ہے؟ فآمنوا، اس رسول کی تعلیم پر ایمان لے آؤ۔ اب رسول کی تعلیم کیا ہے؟ سامعین کرام میں بات کو بڑھاؤں گا نہیں۔ رسول کی تعلیم، رسول کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کی طرف۔ رسول کا پیغام کیا ہے کہ نفس کی بندگی چھوڑ کے اللہ کو مقصود بنا کے اس کی بندگی کے راستے پر چلو، اس کو اپنا مقصود بنا کے اس کے راستے پر چلنا شروع کر دو۔ یہ رسول کی دعوت کا خلاصہ ہے سامعین اکرام۔ تو فآمنوا، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ سامعین اکرام بہت سے لوگ یعنی جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں
اس میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گمان ان کا یہ ہے کہ یہ مومن ہے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، حقیقی مومن نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ ما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے، اپنے تئیں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے۔ کلمہ پڑھ لیا ہے، سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے، بے نہیں، یہی صورتحال آج ہے۔ ہم تو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقی مومن ہم نہیں ہیں۔ ہمیں تو معلوم نہیں ہے، کلمے کا مطلب نہیں معلوم، لا الہ کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ جب لا الہ کا مطلب نہیں معلوم تو ہماری دل اور نگاہ یہ کیسے مسلمان ہوگی؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا تو نہ دل مسلمان ہے نہ نگاہ مسلمان ہے، باطل کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں۔ سامعین کرام، باطل کی طرف توجہ مرکوز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی ایک شخصیت سے ایک بت بنایا ہوا ہے، شخصیت کے بت کی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ آپ رسول اپنی شخصیت کے ظاہر کو رسول کی شخصیت کے مطابق ڈھالنے پر راضی نہیں ہے، کیا مرد اور کیا خواتین۔ بات یہ ہے کہ یہ میں آپ بعض چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں، حقیقت میں ہم کسی چیز کی طرف بھی متوجہ نہیں ہیں۔ کیا شخصیت، کیا معاشرہ، کیا یعنی کیا خرچ اور کیا جو ہے یعنی انفاق، یا کیا محبتیں، یا کیا کوئی چیز بھی۔ سامعین اکرام، میں آپ کو ایک بات کہوں، ہماری جو زندگی ہے حقیقت میں یہ ایک بے مقصد زندگی ہے، ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا گزارنے کا کوئی مقصد، حقیقی مقصود نہیں ہے۔ جو مقصود حقیقی ہے ذات باری تعالی، وہ ہمارا مقصود ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مقصود واحد نہیں ہے۔ ہم نے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، مقصد تو معبود ہوتا ہے اور ہم عبادت تو ظاہر کی کر رہے ہیں۔ عبادت ہم ظاہر کی کر رہے ہیں، عبادت ہم نفس کی کر رہے ہیں، یعنی کہنا مان رہے ہیں۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کر رہے ہیں۔ ہم تو بیوی کا کہنا مانتے ہیں، بیوی شوہر کا کہنا مانتی ہے، اولاد کا کہنا مانا جاتا ہے، ہر قسم کی خواہشات پوری کی جاتی ہیں۔ یعنی عبادت جو ہے وہ اللہ کی نہیں ہو رہی، اللہ پر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ میں یعنی سامعین کرام، اگر آپ مجھ سے سچ اگلوانا چاہتے ہیں تو آج کی کیفیت یہ ہے، آج کے معاشرے کی، کہ اس معاشرے کا مقصود واحد اللہ نہیں ہے، معبود واحد اللہ نہیں ہے، محبوب واحد اللہ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے سچ اگلوانا چاہتے ہیں یا سچ سننا چاہتے ہیں تو سچ یہ ہے کہ ہم باطل معبودوں، باطل چیزوں کو ہم نے محبوب بنایا ہوا ہے۔ یہ میں نے ایک سادہ سا جملہ کہہ دیا ہے، آپ دیکھیں، اللہ کے سوا سب کچھ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی اپنی وجود نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ حق ایک ہے، اللہ۔ اللہ کے سوا اگر آپ کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں تو یہ تو باطل کی طرف، آپ کی نگاہ اب مسلمان نہیں رہی۔ نگاہ کو مسلمان بنانا چاہیے، دل کو مسلمان بنانا۔ آپ کا دل تو دنیا کی چیزوں پر ہے، سب سے پہلے اپنی شخصیت پر آپ کا ایمان ہے، اور پھر آپ کا ظاہر پر ایمان ہے، جو کچھ ظاہر نظر آ رہا ہے یہی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو پھر خدا پر ایمان کے کیا مطلب ہوا؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ فریب ہے، ہم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں حقیقت میں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، ہم کلمہ پڑھ کے اس فریب میں مبتلا ہیں سامعین اکرام، کہ گویا کہ ہم مسلمان ہیں، گویا کہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ بہت بڑا فریب ہے سامعین اکرام۔ ایمان باللہ ایک وکری چیز ہے سامعین اکرام۔ آمنت باللہ، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ حضور مجھے بس ایک مختصر عمل بتا دیں۔ قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ تم کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اللہ پر ایمان لے آؤ اور پھر اس پر جمے رہو، ڈٹے رہو۔ ہم نے لا الہ نہیں پڑھا ہوا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ اس سے کوئی حاصل؟ یہ کلمہ تو گاندھی جی بھی پڑھتے تھے، جو ہندوستان کے وہ تھے، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ بہت سے ہندو جو ہیں غیر مسلم، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ کلمہ تو قصدن نہیں پڑھتے، ویسی پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے بھی ویسی پڑھا ہوا ہے کلمہ، ہم نے تو قصدن عمدن ایک حقیقت کو جان کر اس پر ایمان نہیں لائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور ہماری حاصل کیا ہے، ہمارے دین کا حاصل کیا ہے، ہماری نمازوں کا حاصل کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارے روزے کا حاصل کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ دین کا حاصل کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ دنیا میں کیا ہوگا، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو ایک دھوکے میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ جس کو معلوم بھی ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ تو نقد سودا لے لو اور پھر ادھار کی دیکھی جائے گی۔ نقد سودا لے لو اور آخرت میں دیکھی جائے گی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، دیکھو رسول آ گئے ہیں تمہارے پاس۔ قد جاءکم، قد جاءکم، اب اس کا یہ آیت جو ہے، یہ جملہ جو ہے ہماری طرف بھی متوجہ ہے۔ میں بھی ناس میں شامل ہوں، لوگوں میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قد جاءکم الرسول، یہ رسول۔ سامعین کرام، میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دعوت دینے والا، مثال کے طور پہ ایک مثال کے ذریعے مثال قائم کرتا ہوں، پھر اس کے ذریعے میں ایک آپ گھر پہ ہیں، موجود ہیں، اور آپ ایک ذمہ دار، معاشرے میں ایک ذمہ دار فرد ہیں۔ آپ کا ایک دوست آتا ہے اور وہ آپ کو دروازے پر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی اتوار کے دن فلاں ہال میں میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، آپ تشریف لائیے گا اور ضرور آئیے گا۔ اب ظاہر ہے آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ اس کی دعوت قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وہ آدمی معزز آدمی ہے، آپ بھی معزز آدمی ہیں، اور معاشرے کا رکھ رکھاؤ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کی دعوت کو قبول کر کے وہاں تشریف لے جائیں۔ اگر آپ نہیں جاتے تو پھر یہ ہے کہ یہ ایک بری بات ہوگی۔ بغیر کسی عذر کے آپ اگر اس دعوت میں شریک نہیں ہوتے تو یہ بری بات ہوگی۔ تو جب ایک دعوت دینے والا آتا ہے تو اس کی بات سننی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اگر وہ دستک دے تو وہ آپ کو اسے بٹھانا ہوگا۔ وہ کارڈ لایا ہے لیکن آپ سے
براہ راست ملاقات کر کے آپ کو دعوت دینا چاہتا ہے تو آپ کو بٹھانا ہوگا، بیٹھک میں بٹھانا ہوگا، اس سے سب سے پہلے اس کو کچھ پیش کرنا ہوگا، کوئی بھی آپ کی حیثیت کے مطابق، چائے پانی جو بھی ہے. پھر وہ آپ کو اپنی گزارش کرے گا کہ بھئی میں آیا ہوں، اگلے اتوار کو میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، آپ فلاں حال میں تشریف لائیں اور ہماری عزت فرمائی کریں. اب یہ ہے کہ آپ کا کیا رد عمل کیا ہوگا؟ یا تو سنی انسنی کر دیں آپ، ایسا آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سنی انسنی تو آپ کر ہی نہیں سکتے. سامعین کرام، یہ جو اللہ کا رسول ہمارے پاس آیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ ایک دعوت دینے والا ہے، ہر انسان کو براہ راست دعوت دینے والا ہے. ہم ان کی امت ہیں، امت دعوت ہیں. اب ان کو جواب دینا چاہیے. ہمیں تو بات یہ ہے کہ 1500 سال ہو گئے تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے گئے، ہمیں تو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ حضور کی حیثیت کیا ہے. حضور کی حیثیت ایک داعی کی ہے، وہ دعوت دینے والے ہیں. اب اس میں مزید وہ نہیں کرتا، لیکن یہ بالکل واضح بات ہے. داعن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفاتی نام بھی ہے. ادعو الی اللہ، میں دعوت دینے والا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف. رسول، سامعین کرام بات میں لمبی نہیں کرتا، رسول آئے ہیں، تشریف لائے ہیں ہمارے پاس، ذاتی طور پر آپ محسوس کریں کہ مجھے، کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی رسول کو تم نے کیا جواب دیا، رسول کی دعوت کا کیا جواب دیا. رسول سے تو پوچھا جائے گا، لیکن ہم سے بھی تو پوچھا جائے گا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. سامعین کرام، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے، اور یقیناً قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. میں ضرور پوچھوں گا جن لوگوں کی طرف میں نے یہ رسول بھجوائے ہیں. تو جب قیامت کے روز ہم اور آپ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے اکیلے، اور وہ ہم سے پوچھے گا کہ رسول کی دعوت تم نے سنی تھی، رسول کی دعوت کا کیا جواب دیا، تو سامعین کرام سچی بات کہیں کہ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ رسول کی دعوت کیا ہے، ہمیں تو دین کا مطلب نہیں معلوم، ہمیں تو کلمے کا مطلب نہیں معلوم، ہمیں تو رسول کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. ان کو تو ہم داعی سمجھتے نہیں ہیں، ان کی دعوت کو ہم نے لیا نہیں ہے. چاہیے کہ اس کو ہم جواب دیں، ان کی دعوت کو سنیں. دعوت الی اللہ ہے ان کی، اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف. یہ رسول کی دعوت کا خلاصہ ہے. ان اعبدوا اللہ، اللہ کو مقصد جان کر اس کی بندگی شروع کر دو. ما لکم من الہ غیرہ، اور کوئی مقصود ہی نہیں ہے تمہارا اس کے سوا. تو سامعین اکرام، اگر ایسا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. فآمنوا خیرا لکم، ایمان لے آؤ اس پر، اس کی دعوت کا جواب دو. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو اللہ کے اور اس کے رسول کی دعوت کا جب وہ تمہیں بلائے. اس میں تمہاری زندگی ہے، اس میں تمہاری حیات ہے، اس میں تمہاری نجات ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے. تو رسول کی دعوت کا جواب دو. اللہ تعالیٰ یہاں مشورہ دے رہا ہے کہ بھئی رسول تو آ گیا. قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا. اب رسول آ گئے، اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ فآمنوا خیرا لکم، اب تم ایمان لے آؤ اس پر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تمہیں ایک نئی زندگی مل جائے گی. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کا جواب دو، اس کو قبول کر لو. اللہ کو اپنا مقصود واحد تسلیم کر لو، اللہ کو اپنا محبوب واحد تسلیم کر لو.
اللہ کو اپنا مطلوب واحد تسلیم کر لو اور کچھ نہ چاہو سوائے اللہ کے، لا نرید الا اللہ، تو پھر یہ بہتر ہے فآمنوا خیر لکم، کیوں کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، ساری چیزیں رہ جانے والی ہیں، تمہاری شخصیت بھی رہ جائے گی، تمہارا گھرانہ سب کچھ رہ جائے گا تم سے، خواہ وہ مال ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، یا کوئی کاروبار ہے، کارخانے ہیں، بینک بیلنس ہے، لمبے لمبے بینک بیلنس ہے کروڑوں روپے کے، اور کروڑوں کا حساب کتاب ہے، مثال کے طور پہ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کے پاس جو نانے جویں کا محتاج ہے وہ بھی اللہ سے تعلق قائم نہیں رکھنا چاہتا، یہ افسوس کی بات ہے۔ بھئی تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، تم اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے بھرے ہیں، اس سے اپنے تعلق قائم کر لو، وہ تمہیں ایک اچھی زندگی دے دے گا، لیکن وہ بھی نہیں ہوتا ہم سے۔ تو فآمنوا خیر لکم، ایمان لے آؤ، اس کی دعوت، رسول کی دعوت پر ایمان لے آؤ، اور رسول کی دعوت میں نے آپ کو بتایا دعوت الی اللہ ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میرا تو مشن واحد یہی ہے کہ میں دعوت دینے والا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف، دلائل سے، حقیقت سے، بصیرت سے، اعلیٰ بصیرت۔ تو فآمنوا خیر لکم، اللہ تعالیٰ، سامعین کرام تھوڑی سی آپ متوجہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اپنے سامنے محسوس کر کے اس آیت کی تلاوت کریں اور اس آیت کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، اس کو اپنی طرف متوجہ کریں، اللہ کی بات کو سنیں اور ایمان لے آئیں، رسول کی دعوت پر ایمان لے آئیں، باطل معبودوں سے انکار کر دیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، آپ نے اگر ایسا نہ کیا، رسول کی دعوت الی اللہ پر آپ نے یقین نہ کیا، اللہ کو اپنا مقصود واحد نہ بنایا، اللہ کو اپنا محبوب واحد نہ بنایا، اور آپ نے گمراہی کی روش اختیار کر لی، ناشکری کی روش اختیار کر لی۔ شکر یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ یہ ہے کہ اس کی دعوت کا آپ جواب دیں، رسول کی دعوت کا آپ جواب دیں، تب تو آپ شکر گزار لوگوں میں سے ہوں گے۔ اگر آپ نے رسول کی دعوت کو نہ سنا، نہ سمجھا، نہ اس کو قبول کیا، اگر سوچ سمجھ کے بھی آپ نے قبول نہ کیا، دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ لا علمی جو ہے وہ عذر نہیں ہے، عذر تمام ہو گئی، رسول اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیا، اب اگر آپ نے اس کی دعوت کو سننا ہے یا نہیں سننا وہ ایک الگ بات ہے، آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم، آپ معلوم کر لیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اب کوئی دلیل نہیں ہے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسول آ گئے ہیں، انہوں نے اپنی دعوت دے دی ہے، آپ کان کھولیں، آنکھیں کھولیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، آپ سنیں اللہ کی بات کو۔ ابھی میں نے آپ کو 3 مرتبہ اس آیت کی تکرار کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم آپ کے لیے ہے، یہ حکم میرے لیے ہے، فآمنوا خیر لکم، اللہ تعالیٰ مشورہ دے رہا ہے، اللہ کا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، فآمنوا خیر لکم، ایمان لے آؤ، یقین کر لو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَكْفُرُوا،
اور اگر تم نے ناشکری کی روش کو اختیار کر لیا، رسول کی بات کو نہ سنا، اللہ کی بات کو نہ سنا اور اس کی دعوت کو قبول نہ کیا، اللہ کا کیا ہے؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ تو اللہ ہی کا ہے، تم قبول نہ کرو تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالی علم والا ہے، جانتا ہے، لوگوں کے حالات سے واقف ہے، ان کے رویوں سے واقف ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس سے واقف ہے۔ حکیمہ، یہ تمام یعنی اس کا ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر کسی نے اس کی دعوت کو لبیک نہ کہا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اس کی حکمت ہے، وہ حکیم ہے، آپ کو فوراً سزا نہیں دے گا، آپ کو اس دنیا میں جینے دے گا، جتنا بھی آپ کی عمر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے آپ کو ان تمام فوائد سے متمتع کرے گا۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، ان کو میں ان کا نصیب جو ہے پورا پورا دے دوں گا، لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، سامعین کرام کان کھول لیں، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ناشکری کی روش کو اختیار کیا، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر ایمان نہ لائے، اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے نہ تو دعوت کو سنا ہے نہ اس کو قبول کیا ہے، ہم تو دنیا کو دیکھ رہے ہیں، دنیا پر ہمارا ایمان ہے، دنیاوی فائدے اور نقصان کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ تو یہ تو ناشکری کی روش ہے کہ آپ نے ظاہری کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کی فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بس اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام مضمون جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔